بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب وہ کہاوت آپ نے سنی ہے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یعنی جو حقیقت تھی نا وہ عیاں ہو گئی، وہ سامنے آ گئی۔ جو ڈرامہ رچایا جا رہا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا اور جب پردہ گرا تو جناب تمام کردار برہنہ طور پر سامنے آ گئے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ گزشتہ روز سامنے آیا تھا جناب۔ ایک افسوسناک واقعہ رپورٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب دعا زہرا کے گھر پر حملہ کیا گیا اور یہ ایک انتہائی بدترین حملہ تھا۔ 8 کے قریب لوگ تھے جو مختلف گاڑیوں میں بلکہ بائکس پر آئے تھے اور انہوں نے علاقے کو کارڈن آف کیا تھا اور انہوں نے پھر دعا زہرا کے مبینہ شوہر ظہیر احمد کے گھر پر حملہ کیا۔ لڑکیوں کی وہاں پر خواتین کی ویڈیوز بنائی گئیں اور اس کے بعد دعا زہرا کو غائب کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج میں کچھ یوٹیوبرز کے چینل دیکھ رہا تھا، ان کے تھمبنیلز دیکھے، میں نے کہا یار یہ واقعہ انتہائی خطرناک ہے، ہوش ربا ہے اور واقعی میں یہ تو سنگین خطرہ ہے جان کو دعا زہرا کے، لیکن اس کو کس طرح سے مولڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب مجھے اس حملے کے پس پردہ حقائق اور اس کے پیچھے کردار آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا جو آپ کے بھی ہوش اڑا دیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب ایک یوٹیوبر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اچھا مختلف یوٹیوبرز ہیں جو کہ دعا زہرا سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، ظہیر سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، مہدی کاظمی صاحب سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور کچھ ہماری طرح ہوتے ہیں کہ جو ذرائع کے والے سے خبریں آپ کو سامنے لے کر آتے ہیں اور وہ خبریں پھر آگے چل کے سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ جناب ایک یوٹیوبر نے دعویٰ کیا کہ دعا زہرا نے گزشتہ روز کے حملے کے بعد ایک اہم بیان دیا ہے اور وہ بیان یہ دیا ہے کہ مجھ پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا وہ میرے بابا کی طرف سے کیا گیا، میرے والد صاحب کی طرف سے کیا گیا اور میرے ننیال کی طرف سے کیا گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، یقین جانیے مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ ایک باپ جو اپنی بیٹی کو واپس پانے کے لیے، بازیاب کرانے کے لیے، واپس گھر لانے کے لیے کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا ہے۔ کراچی میں جو گرمی ہے نا اس وقت وہ اپنے عروج پر ہے اور اس گرمی میں وہ کبھی اس عدالت میں جاتا ہے، کبھی اس عدالت میں جاتا ہے، کبھی کسی پولیس تھانے میں جاتا ہے، کبھی کسی پولیس تھانے میں جاتا ہے، اور وہ ایک کرائے کے گھر میں رہنے والا شخص اپنے ہر کام چھوڑ کے اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے پچھلے 2 مہینے سے کوششیں کر رہا ہے۔ اس پر بے تحاشا اور سنگین الزامات، بیہودہ الزامات نہ صرف یوٹیوبرز کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں بلکہ اب خود دعا زہرا بھی ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولنے لگ گئی ہیں جو کہ واقعی میں ایک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے استعمال ہرگز نہیں کر سکتی۔ آج جناب میں جب ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا۔ ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس پورے واقعے کو دعا زہرا کو کراچی نہ بھیجنے کی ایک سازش کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دعا زہرا کراچی جائیں گی تو جناب ان کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہے۔ ان کا باپ جو کہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا ہے، اپنی بیٹی کو بازیاب کرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہی ان کی جان لے لے گا، یعنی اپنی بیٹی کی جان لے لے گا۔ ایک پوائنٹ یہ، اور افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ کس طرح سے لوگ سچ کو مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح سے اس سارے معاملے میں اپنا اینگل ڈال کے، اپنی چیزیں ڈال کے، اپنا سچ ڈال کے اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا زہرا کا یہ بیان اگر واقعی میں اس نے یہ بیان دیا ہے، کیونکہ میں نے اس کا یہ بیان سنا نہیں لیکن میں نے اس بندے کی ویڈیو ضرور سنی جس میں وہ بابنگ دہل یہ بات کر رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری دعا زہرا سے بات ہوئی اور اس نے کہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے میرے والدین ہیں، میرے بابا ہیں، اور وہ کراچی میں بیٹھا شخص اتنے تقریباً 1200 کلومیٹر دور ایک شہر میں بیٹھے کچھ لوگوں کو کہتا ہے کہ جناب جائیں گھر میں جا کے گھس جائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے دلچسپ بات، اس واقعے کو کسی بھی بڑے چینل میں، چھوٹے چینل میں بھی رپورٹ نہیں کیا گیا، کسی ویب سائٹ پر نہیں کیا گیا، صرف سوشل میڈیا پر اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو آنیسٹلی میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی چیز کہ آپ خواتین کے گھر میں گھس کے ان کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، عدالت میں اس کی کارروائی کا ویٹ کرنا چاہیے، لیکن کسی طریقے سے دعا زہرا کو کراچی نہ بھیجنے کی ایک اور چال ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ جس طرح سے شبیر مختلف لوگوں سے رابطے کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ، ظاہر سی بات ہے یہ اتنا پڑھے لکھے لوگ تو ہیں نہیں، ان کو نہیں پتا کہ آگے کی اسٹریٹجی، آگے کی منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، تو یہ جن کے کہنے پر چل رہے ہیں انہی کے کہنے پر آگے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے دعا زہرا کو کراچی نہیں بھیجنا، کیونکہ 9 رکنی یہ میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے، 9 رکنی میڈیکل بورڈ ہے جو کہ اب اس بات کا تعین کرے گا کہ دعا زہرا سچ بول رہی ہیں کہ ان کے والدین سچ بول رہے ہیں۔ آپ کو بڑی دلچسپ بات ایک اور بتاؤں،
جناب محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو جو ایک لیٹر لکھا گیا تھا کہ دعا زہرا کی حوالگی کے حوالے سے آپ مناسب اقدامات کیجئے، اس حوالگی کے اقدامات میں دعا زہرا کی عمر 14 سال لکھی گئی۔ اب یا تو یہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس کی عمر 14 سال ہے، یا پھر انہوں نے غلطی سے لکھ دیا۔ اس بات کی تصحیح تو وہی کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو انہوں نے مینشن کیا ہے کہ دعا زہرا جس کی عمر 14 سال ہے، یہ لاہور کے اس علاقے میں رہ رہی ہے، اس کو بازیاب کرا کر کراچی لایا جائے، کیونکہ 9 رکنی میڈیکل بورڈ ہے، وہ اس کی ایگزامینیشن کرے گا۔ اور اس میڈیکل بورڈ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بچوں کے ہارمونز چیک کرنے والے ڈاکٹر بھی شامل ہیں، کیونکہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں۔ اس میں ڈاکٹر سمیہ بھی ہیں، جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے پوسٹ مارٹم کے لیے جو بورڈ بنایا گیا تھا اس کی سربراہی بھی کر رہی تھی۔ تو اسپیشل ڈاکٹرز پر مبنی یہ ٹیم ہے جو کہ اب دعا زہرا کے میڈیکل کا تعین کرے گی، لیکن کسی طریقے سے دعا کو اس میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش نہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور افسوس، جو میں نے آپ سے کہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ماں بہنیں ہوں گی، جن کے گھر میں بیٹیاں بھی ہوں گی، اور نہیں ہوئی تو اللہ آگے چل کے ان کو بیٹیاں دے گا۔ میری دعا ہے اللہ جس گھر میں بیٹی نوازتا ہے، جس گھر کو بیٹی سے نوازتا ہے، اس گھر سے خوش ہوتا ہے، اس لیے بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو جناب یہ معاملات ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں نا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو سمجھنا چاہیے، کیا آپ کس چیز کا پرچار کر رہے ہیں کہ لڑکیاں 14 سال کی عمر میں، 15 سال، چلے 17 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ جائیں اور کہیں اپنے ماں باپ کو کہ مجھے ان سے نفرت ہے، میرے ماں باپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تشدد کرنا چاہتے ہیں، مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے نفرت ہے میرے ماں باپ سے۔ ان تمام چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ میرا آپ کا سے آنیسٹلی میں آپ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، آپ پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آپ کا پھر ضمیر مر چکا ہے، اور انسان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے تو پھر انسان کی اپنی کوئی وقت نہیں رہتی، اس کو اچھائی اور برائی میں فرق نہیں پتہ چلتا، حلال اور حرام میں فرق نہیں پتہ چلتا۔ گائے کے گوشت، بکرے کے گوشت، چکن میں یا پھر کتے کے گوشت میں زیادہ اس کو فرق نظر نہیں آتا، اس کو لگتا ہے گوشت گوشت ہے جناب۔ یہ فرق ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اگر اس کا ضمیر جاگ رہا ہو تو سچ کا ساتھ دیجیے، سچ بولیے، ہمارے معاشرے کو اس طرف نہ لے کے جائیے، نہ دھکیلیے جہاں سے واپس آنا انسان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ آج تو یہ آگ کسی اور کے گھر میں لگی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس میں ہاتھ سینکیں گے نا تو یقین جانیے یہ کب آگ آپ کے گھر پر آ کے لگ جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، ویڈیو اچھی لگی ہے دوسروں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔